حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق اللہ العظیم. یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم فرمایا کہ حج کے لیے لوگوں کے اندر اعلان کرو. ابھی تک یہ زمین و آسمان نہیں بنے تھے. زمین و آسمان کے بننے سے پہلے پانی تھا. اللہ کا عرش بھی پانی پر تھا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اس نے 6 دنوں کی مقدار کے اندر زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. تو جب اس نے زمین کو بنانے کا ارادہ کیا تو پانی کے اندر طغیانی اور حرکت پیدا ہوئی، طغیانی آئی. اب جب پانی میں طغیانی آئی تو پانی کی لہریں آپس کے اندر ٹکرائیں، تو اس کے اندر جھاگ پیدا ہوئی، گاڑھا پن پیدا ہوا. جہاں سے جھاگ پیدا ہوئی وہیں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کو پھیلا دیا. اور جہاں یہ بلبلہ پیدا ہوا تھا، جھاگ پیدا ہوئی تھی، اسی جگہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے منتخب فرما کر، اسی جگہ کو منتخب فرما کر تو حضرت آدم علیہ السلام سے بیت اللہ کی تعمیر کروائی. یہ جو بیت اللہ ہے نا، یہ بالکل زمین کے وسط کے اندر ہے، درمیان کے اندر ہے. اسی واسطے اس بیت اللہ کو سرۃ الارض کہا جاتا ہے کہ یہ زمین کی ناف ہے. جس طرح انسان کی ناف بالکل انسان کے درمیان کے اندر ہوتی ہے، اسی طرح یہ بیت اللہ یہ زمین کے وسط کے اندر ہے، درمیان کے اندر ہے. چاروں جانب سے اگر زمین کی پیمائش کر کے لائی جائے تو یہ بیت اللہ بالکل وسط کے اندر ہوگا. یہ مکہ کی بستی کو ام القریٰ کہا گیا ہے، یعنی بستیوں کی ماں. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ بستی اور یہ شہر پوری زمین کے اندر جتنے شہر اور بستیاں ہیں سب کے وسط کے اندر ہے، درمیان کے اندر ہے. تو سب سے پہلے تعمیر بیت اللہ کی یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام دنیا تے تشریف لے گئے. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے شرک و کفر پھیل چکا تھا. حضرت شیش علیہ السلام تک کوئی شرک و کفر نہیں تھا. حضرت شیش علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اپنی اولاد کے اندر 5 بزرگ چھوڑ گئے، ود، سوا، یغوث، یعوق، ناصر. تو یہ بھی ایک ایک کر کے جب دنیا سے چلے گئے تو وہاں سے ان کے چاہنے والوں نے، عقیدت مندوں نے ان کی قبروں پہ پہلے جانا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد قبروں پر جا کر گنبد بنائے، اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کی مورتیں اور صورتیں بنائی اور گھروں کے اندر رکھ کر عبادت کیا کرتے. عبادت اللہ کی ہوتی تھی. جب یہ نسل گزر گئی اور نسل آئی تو شیطان نے ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی کہ تمہارے وڈیرے تو ان کو سجدہ کرتے تھے اور تم رب کو سجدہ کرتے ہو، ایسے وہ قبول نہیں کرے گا.
تمہاری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ وہاں سے یہ شرک شروع ہو گیا، بت پرستی شروع ہو گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی اور رسول ہیں جو اس دنیا کے اندر شرک کی تردید کے لیے آئے، کیونکہ اس سے پہلے شرک تو تھا نہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، امت ایک تھی، ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی ملت پر تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال، کہ کوئی بچہ دنیا پر آتا ہے تو وہ فطرت پر ہوتا ہے، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے والدین اور معاشرہ پھر اس کو یہودی بنائیں، عیسائی بنائیں، مجوسی بنائیں۔ معاشرے کے اندر جس معاشرے کے اندر پروان چڑھتا ہے اسی طرح اس کی تربیت ہونے لگتی ہے۔ تو کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ملت پر تھے، ایک دین پر تھے۔ تو جب شرک شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام اس شرک کی تردید کے لیے اور لوگوں کو سیدھا راہ دکھلانے کے لیے آئے، کیونکہ جنت کو تو صراط مستقیم جاتا ہے نا، صراط مستقیم کے علاوہ اور کوئی راستہ جنت میں نہیں جاتا، اور میری اور آپ کی منزل وہ جنت ہے۔ یہی تو شیطان نے کہا تھا نا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں بیٹھوں گا ان کے لیے صراط مستقیم پر اور نہیں چلنے دوں گا ان کو صراط مستقیم پر۔ ادھر ادھر دوسرے جو راستے، گمراہی کے راستے، الٹے پلٹے راستے جو ہیں ان پر چلاؤں گا اور صراط مستقیم پر نہیں چلنے دوں گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر یہ صراط مستقیم پر چلتا رہا تو یہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا جو اس کی منزل جنت ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام صراط مستقیم پر لوگوں کو لگانے کے لیے آئے، چلانے کے لیے آئے۔ تو 950 سال تک کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر نہیں ہے، عمر اس سے زائد ہے۔ یہ تو تبلیغ والی عمر ہے، تبلیغ کا عرصہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ 50 إِلَّا عَامًا، 1000 میں سے صرف 50 کم، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر رہ کر تبلیغ کرتے رہے۔ اب اس 950 سال کے عرصہ کے اندر 80 یا دوسری روایت کے مطابق 82 آدمی تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ اب اس سے ایک بات تو اللہ نے یہ سمجھائی کہ واعظ کے ذمے صرف حق بات کہنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ واعظ کی ہر بات جو ہے جن کو واعظ کیا جا رہا ہے وہ تسلیم بھی کریں، یہ نہیں ہے۔ اور دوسری یہ بات اللہ نے ضمناً یہ سمجھائی حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے اندر کہ بات حق کہنے والا حق بات کہتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ اس کی بات کو تسلیم ہی کر لیں، بہت سارے انکار کرنے والے بھی ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام حق بات کہتے تھے اور اکثریت نے انکار کیا، 80 یا 82 آدمی۔ آج کے دور کا جو ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر لوگوں کا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ جس کے چاہنے والے زیادہ ہو نا، لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں ہو، ہزاروں کی تعداد میں ہو، لوگ اس کو حق پر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آدمی ٹھیک ہے یار، اتنے چاہنے والے ہیں اس کے پیچھے، وہ ہوا کرنے والے ہیں۔ اور جس کے بیچارے کی طرف 2-4 ہوں لیکن بات وہ قرآن حدیث کی کرتا ہو، لوگ کہتے ہیں یہ دی تو مندے ہی کوئی نہیں، اگر یہ حق دے اتے ہوندا تے ضرور یہ پیچھے لوگ ٹر دے۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام حق پر نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ نبی ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ صرف 2 امتی ہوں گے، 2 ماننے والے، اور آپ نے فرمایا کہ کچھ اللہ کے رسول اور نبی ایسے ہوں کہ جن کے ساتھ 1 ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! پیغمبر ہے اور پیغمبر کی زبان سے میٹھی زبان کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن حالت یہ ہے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو 1,24,000 یا اس سے کم و بیش لوگ ایمان لائے تھے، اور دھرتی کتنی تھی، کتنی بڑی دھرتی تھی۔ لیکن بعد کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر فوج در فوج لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کیا۔
تو یہ حق و صداقت کا معیار یہ کثرت اور قلت پر نہیں ہوتا کہ جس کے چاہنے والے زیادہ ہوں وہ حق پر ہے اور جس کے چاہنے والے تھوڑے ہوں وہ باطل پر ہے، نہیں، یہ کثرت پر نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اور اپنی امت کو بات سمجھائی اور تبلیغ کی۔ 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ نوبت اینجا رسید کہ ان کے بچوں کو بھی حضرت نوح علیہ السلام سے نفرت ہونے لگی، ان کے بچوں کو بھی نفرت ہونے لگی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھتے تو یہ کپڑا اس طرح اپنے چہرے پر ڈال لیتے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا يَجْعَلُونَ فِي آذَانِهِمْ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انگلیاں اپنے کانوں کے اندر یوں کر کے زور لگاتے۔ حضرت بعض لوگ ہوتے ہیں قدرتاً ان کی آواز بلند ہوتی ہے، میری آواز بھی قدرتاً بلند ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زور لگا کر بولیں تو پھر بھی ان کی آواز نہیں نکلتی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی آواز ویسے بھی قدرتاً بلند تھی، اور پھر جس وقت وہ واز کرتے اللہ کی توحید سناتے تو پورا زور لگا کر سناتے۔ اب وہ لوگ یوں کر کے حضرت نوح علیہ السلام کی آواز جب آتی تو اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دیتے، حضرت نوح علیہ السلام اور زور لگاتے کہ تاکہ میری آواز ان کے کانوں کے اندر جائیں، وہ اور زور لگا کر اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونستے۔ پھر جب جس وقت نہ بن پڑتی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز سے جان نہ چھوٹتی تو پھر یوں کپڑا اپنے چہرے پر ڈالتے اور کہتے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، نوح تو منحوس ہے اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تیرے چہرے پر ہماری نظر پڑے، بھاگ جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، اور بچوں کو اتنی نفرت ہوئی۔ ایک بدبخت نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا، اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا پترا آ جڑا بندہ ہی نہ اے دے نیڑے نہ جاویں، اے دی گل نہ سنی۔ ابا کیوں؟ کہ جڑا اے دی گل سن لوے نا وہ اپنے باپ دادے دے دین تو ہٹ جاندا۔ اس بدبخت نے بچے نے کہا اچھا ابا مجھے ذرا کندھوں سے نیچے اتارنا۔ اس نے نیچے اتارا، اس نے پتھر پکڑا، حضرت نوح علیہ السلام کو مارا۔ اللہ، پتھر تو ہر روز پڑتے تھے، لیکن جس وقت اس بچے نے حرکت کی نا تو حضرت نوح علیہ السلام کا وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ عزتی کے اندر اپنے ہاتھ بلند کیے، یا اللہ اب تو بچوں کی یہ حالت ہو گئی ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ ہن جیڑا بھی انہاں چوں کو جمنا نا تو وہ سارے فاجر تے کافر تے سارے تیرے نافرمان ہونے، حتیٰ کہ جو تیرے بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، ان کا جینا بھی یہ دو بھر کر دیں گے، دنیا کے اندر رہنا ان کا محال کر دیں گے۔ یا اللہ دنیا پر، اس زمین پر کوئی کافر کا گھر نہ چھوڑ، اس دھرتی پر کسی کافر کا گھر نہ چھوڑ۔ ٹھیک ہے، نوح بنائیے، کشتی بنائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام، یا اللہ کشتی بناؤں، نہ پانی کی بوند، نہ یہاں کوئی چشمہ، یہاں تو پہاڑ ہی پہاڑ، کشتی تو پانی میں چلتی ہے۔ فرمایا نوح ہم نے تیری دعا کو سن لیا، بس تو ہماری نگرانی کے اندر اور ہماری طبیعت کے مطابق تو کشتی بنا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بنا۔ یا اللہ یہ تو مذاق کریں گے۔ فرمایا ان کو مذاق کا جواب مذاق سے نہیں دینا، صرف اتنا کہہ دینا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ پھر ہم دیکھیں گے یہ تمہارے مذاق کو جو تم کرتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ اب جو بدبخت پاس سے گزرتا کہتا نوح ترقی کر گیا، نبوت سے اب بڑھائی بن گئے ہو، ترقی کر گئے ہو، اب کشتی بنانا شروع کر دی ہے، کہاں چلاؤ گے؟ پانی تو یہاں ہے نہیں ہے، دیکھنے کو پانی نہیں ملتا اور تم کشتی بنا رہے ہو۔ طرح طرح کی باتیں کرتے۔ جس وقت کشتی تیار ہو گئی، ان بدبختوں نے کشتی کے اندر آ کر غلاظت کرنا شروع کر دی اور قضاء حاجت کرنا شروع کر دی۔ یا اللہ ایک کشتی بنائی میں کدے واسطے تے انہاں بدبختاں نے کی کام شروع کر دیتا۔ فرمایا جوں انہاں کوئی صاف نہ کرواں تو میں تیرا رب تے نہ ہویا نا، انہاں کوئی صاف کروا ایسا۔ او جس وقت کشتی نکو نک ہو گئی، کنو کن ہو گئی غلاظت نال، تو وہ ساری قوم دے اندر پاں دی وبا پھیل گئی۔ ایک ہوتی ہے خارش، ایک ہوتی ہے پاں۔ خارش جو ہوتی ہے نا وہ تو یہ ہے نا کہ تھوڑا سا کھجلایا ٹھیک ہو گئی، اور پاں یہ ہوتی ہے کہ جس وقت انسان کھجلائے اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اے کتیاں پاں پیندی ای وہ جی پاں انہاں پی گئی، جوں کھجلان تے زخم ہوندے جان تے نال نال وہ ہور خارش کردے جان، ایک دوجے نو کھرکن کہ تو مینوں کھرک تے میں تینوں کھرکنا۔ ایک نامراد ان میں سے یہ مصیبت آ گئی ان پر۔ ایک وہاں قضاء حاجت کرنے کے لیے آیا، اس کا پاؤں پھسلا، وہ اس کشتی کے اندر گیا، ساری غلاظت اس کے اوپر۔
آنن فانن وہ ٹھیک ہو گیا، سارے پھوڑے پھنسنیاں سارے گئے، وہ تے گیا بھجدہ شہر دے وچ تے اسا کہا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، سارے کان چاہے کیڑا اعلان ہون لگا، اسا کہا جس شاہ کے شفا لینی نا ٹھیک ہونا، او تبرک جڑا اپنا پیا نا او جا کے او اپنے جسماں دے تے مڑو، وہ سارے بھج پے نکے وڈے، اپنے برتن چوک کے کسی دے ہاتھ ڈوئی آئی، کسی ہاتھ چمچہ آیا، کسی دے ہاتھ پتیلی آئی، کسی دے ہاتھ جیڑی شے آئی، بھج پے وہ تبرک لین واسطے۔ اللہ اکبر، انج کر کے انہاں مانجی تے صاف کیتی وچ پانی پا کے جویں شیشیاں چمکا دیتا ہوئے۔ نو سنا انہاں کو صاف کروائی یا نہیں کروائی؟ اللہ اکبر۔ آ گیا اب نو اپنے ماننے والوں کو کشتی میں بٹھا لو، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کشتی میں بٹھا لیا، اور یہاں تک فرمایا کہ جو آبی جانور نہیں ہیں، پانی کے جانور نہیں ہیں، ان میں سے بھی جوڑا جوڑا جو ہے وہ کشتی کے اندر بٹھا لو۔ اللہ اکبر۔ یہ موضوع آئے گا تو انشاءاللہ اس وقت میں بیان کروں گا کہ خنزیر اور بندر اور کتا بھی شرک کرنے والے سے بہتر ہے۔ خنزیر، بندر، کتا یہ شرک کرنے والے سے انسان سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ انسان ہے دو ٹانگوں والا، دو آنکھوں والا، ما فی الضمیر بیان کرنے والا، اور کہتے ہو کہ مشرک انسان سے خنزیر بہتر ہے۔ ہاں دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر خنزیر کو جگہ مل گئی، بندر کو جگہ مل گئی، کتے کو جگہ مل گئی، لومبڑ کو جگہ مل گئی، گیدڑ کو جگہ مل گئی، ان جانوروں کو جو غلیظ ترین جانور ہیں ان کو جگہ ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا جایا بیٹا کنان ہے، اس کو جگہ نہیں ملی، اللہ نے نہیں سوار ہونے دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ہے کنان، پانی کے اندر غرق کر دیا، تو اللہ نے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ جو شرک کرنے والا اس کی میرے ہاں کوئی قدر و وقت نہیں ہے۔ آیا طوفان، ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجری بآیوننا جزاء لمن کان کفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ آسمان کے دروازے پانی کے کھول دیے گئے، زمین چشمے ابلنے لگی، پانی ابلنے لگا۔ اللہ اکبر۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ آسمان اور زمین کا پانی ایک جگہ پر جا کر ملنے لگا، اتنا پانی، روح زمین پر پانی ہی پانی۔ اللہ اکبر۔ سارے مشرک ڈوب گئے، مر گئے، سارے تباہ ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے وہ اللہ کے حکم سے بچ گئے۔ اب جس وقت یہ طوفان آیا نا، عالمگیر طوفان، اس طوفان پھر جس وقت وہ کوئی سزا اور وبا ہوندی نا، وقت سنی سکی ساری رگڑی جاندی، سنی سکی ساری پھر رگڑی جاندی۔ ہاں آخرت کے اعتبار سے پھر امتیاز ہوتا ہے۔ دنیا یہ زلزلہ آیا تھا، اب یہ کوئی ضروری تو نہیں سارے گناہ گار تھے، وہ پتہ نہیں 2007 کے اندر یا پتہ نہیں کب آیا تھا، مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے، وہ سن بھی یاد نہیں ہے، اتنا بڑا زلزلہ آیا تھا، تو اس کے اندر کئی نیک بھی مارے گئے، کئی بڑے صالح لوگ بھی بیچارے وہ شہید ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ تو آخرت کے اعتبار سے پھر امتیاز ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ جو نافرمان ہوتے ہیں آخرت کے ان کو سزا ملتی ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ آخرت کے اندر سرخرو ہوتے ہیں۔ پورے روح زمین دے اتے عذاب آیا، پانی کا عذاب آیا، اور بیت اللہ کی دیواریں بھی منہدم ہو گئیں، بیت اللہ کی دیواریں بھی ختم ہو گئیں۔ اب یہ زمانہ گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ اب جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا زمانہ آیا تو اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا گھر تعمیر کر۔ اللہ میں نہیں پتا تیرا گھر کتھے؟ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ میرے ابراہیم خلیل اللہ کو بیت اللہ کی بنیادیں جو وہ بتاؤ کہ فلاں جگہ پر بنیادیں ہیں۔ حضرت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بیت اللہ کی بنیادیں بتائیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بنیادوں کو اٹھانے والے ہیں، بنیاد رکھنے والے نہیں ہیں۔ اسی واسطے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ ابراہیم خلیل اللہ نے بنیادوں کو اٹھایا تھا، بنیاد رکھی نہیں تھی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے پہلے بیت اللہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو جس وقت وہ طوفان آیا تو دیواریں ختم ہو گئیں۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوا کہ میرا گھر تعمیر کیجیے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ یہ بھی جوان ہو چکے تھے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ابھی تک قوی تھے۔
کچھ طاقت تھی جسم کے اندر. حضرت ابراہیم مستری بن گئے تھے, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ مزدور بن گئے. گارا لیا کے دین, پتھر لیا کے دین. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان پتھروں کو جوڑتے جاتے تھے. اب جس وقت دیواراں ہو گئی اونچیاں, ہاتھ پڑدا نہیں, یا اللہ ہون فرمایا فلانی جگہ تے جڑا پتھر پیانا لے آؤ. حضرت اسماعیل نے وہ پتھر لائے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس پتھر پر جب چڑھے تو جب ضرورت ہوتی اوپر جانے کی پتھر اوپر اٹھ جاتا, اور جب ضرورت ہوتی نیچے آنے کی تو پتھر جو تھا وہ سنگڑ جاتا. اللہ اکبر. یہ وہی ہے جو مقام ابراہیم ہے نا. کئی ساتھی ہو سکتا ہے گئے ہوں, اللہ نے توفیق دی ہو حج کرنے کے لیے, وہی مقام ابراہیم ہے جس پر حضرت ابراہیم کے پاؤں بھی لگے اور صاف ظاہر ہوتا ہے, نظر آتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں لگے ہوئے. یہ وہی پتھر تھا کہ جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا. اب جس وقت گھر تعمیر ہو گیا, وہ پہلے پارے کے اندر دعائیں بھی ہیں, انشاءاللہ اپنے موقع پر وہ دعائیں بھی آئیں گی. عرض کروں گا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو دعائیں مانگی تھی. اب جب گھر تعمیر ہو گیا, اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, ابراہیم ہن انج کر, اچھی جا تے کھڑو جا تے اعلان کر لوگو او حج واسطے آؤ. یا اللہ میری آواز کتنی دور جاوے گی. کوئی لاؤڈ سپیکر کا دور نہیں تھا, کوئی موبائل دا دور کوئی نہیں, کوئی فونہ دا دور کوئی نہیں, کوئی جدید ٹیکنالوجی کوئی نہیں. یا اللہ میری آواز کی تو تک جائے گی. فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے, پوری کائنات دے اندر تیری آواز نو پہنچا دینا میرا کام ہے. اللہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ وَيَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. سونا تو اعلان تے کر دنیا دے کونے کونے تو لوگاں سواریاں تھکا نہ دیتیا تو میرے رب نہ آکھیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے, اعلان کیا لوگو میں نے اللہ کا گھر تعمیر کر دی ہے, آؤ اس کی زیارت کے لیے, اس کے طواف کے لیے, اس کے حج کے لیے آؤ. حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آواز صرف دنیا کے اندر نہیں, عالم ارواح کے اندر بھی پہنچا دی اللہ نے, عالم ارواح کے اندر بھی پہنچا دی. اب جس وقت پوری دنیا کے اندر آواز گئی اور عالم ارواح کے اندر بھی گئی, جو دنیا کے اندر موجود تھے, جو عالم ارواح کے اندر روحیں تھی, جن جن لوگوں نے, جن جن روحوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آواز پر, اعلان پر کہا لبیک اللہم لبیک, ان کو حج نصیب ہوگا. اور جڑے گونگ مونگ رہ گئے انہوں نے حج, ان کو حج نصیب نہیں ہونا. اور جنہوں نے 2 دفعہ کہا ان کو 2 دفعہ, جنہوں نے 10 دفعہ کہا ان کو 10 دفعہ, جنہوں نے 20 دفعہ کہا. ہمارے نوشہرہ کے اندر ایک حاجی صاحب میرے خیال ان کا 20واں حج ہے, ہر سال ہی وہ حج تے ماشاءاللہ ٹرے ہوئے ہوندے. میں کہ حاجی صاحب پتہ نہیں تساں تے 100 واری آکھیا تے کنی واری آکھیا, کنی واری تساں حج دے اوتے جانا. اللہ اکبر. جتنی دفعہ کسی نے کہا لبیک اللہم لبیک تو اتنی دفعہ اس کو حج اور عمرہ نصیب ہوگا. اللہ اکبر. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. میرا محبوب تو اعلان کر, میرا خلیل تو اعلان کر, لوگ دور دراز سے اپنی سواریوں پر آئیں گے اور سواریوں کو تھکا دیں گے, میرے گھر کی زیارت کے لیے آئیں گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اعلان کر دیا, لوگوں نے حج کرنا بیت اللہ کا شروع کر دیا, لوگوں نے بیت اللہ کا حج کرنا شروع کر دیا. اور یاد رکھیں حج یہ اسلام کا 5واں رکن ہے, 5واں ستون ہے. اسلام دی بنیاد جڑی نا, عمارت جڑی 5 ستوناں اتے, 5 تھونیاں اتے کھڑوتی ہوئی, 5 ستوناں دے اتے کھڑوتی ہوئی. اور یہ 5واں ستون ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا حج کرو ان استطاع الیہ سبیلا, اگر تمہارے پاس طاقت اور آنے جانے کا خرچ موجود ہے. ایک صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ حج کتنی باری فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا زندگی کے اندر 1 دفعہ فرض ہے. یا رسول اللہ کوئی طاقت رکھتا ہوئے تھے, کوئی وسعت رکھتا ہوئے اصلی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اس پر 1 ہی دفعہ فرض ہے. ہاں اس کے علاوہ کوئی اپنی طرف سے کوئی نفلی حج کرنا چاہے, حج بدل بھی کرنا چاہے, حج بدل کرے. یہ حج بدل بھی ہے, یاد رکھیں, وہ بھی انشاءاللہ میں مسائل بیان کروں گا. ضروری ہے ان مسائل کو سیکھنا اور ان مسائل کو بیان کرنا, یہ بھی ضروری ہے. صرف ہم دوسرے مسئلے نہیں نہ بیان کرتے رہیں اور دوسرے مسئلے نہ سیکھتے رہیں, یہ بھی ضروری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو حلال و حرام اور ضروریات دین کا پتہ چلے کہ یہ میں نے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. صرف دنیا کا
کمان دے پیچھے بندہ نہ لگا رہے، دنیا تے جڑی مقدر دی لبنی لبنی اور ضرور ملے گی۔ جو کم از کم جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، جو حلال و حرام ہیں، جو فرائض ہیں، ان کے بارے میں بھی انسان کو کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو حج ہے یہ اسلام کا 5واں رکن ہے، 5واں رکن ہے۔ اور یاد رکھیں حج کو سیکھ کر کرنا چاہیے، حج کو سیکھ کر کرنا چاہیے، بغیر سیکھے حج نہیں کرنا چاہیے۔ بغیر سیکھے جو حج کرتے ہیں وہ اپنے پیسے کا حرج کرتے ہیں، وہ اپنے وقت کا حرج کرتے ہیں، وہ اپنے ملک سے دوسرے ملک جانے کا حرج کرتے ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں سے دور رہنے کا حرج کرتے ہیں۔ جو بغیر سیکھے حج کرتے ہیں بہت ساری اغلاط اس سے ہوتی ہیں، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ بلکہ نشیرہ ورقہ کے اندر مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، ایک بوڑھی ماں نے یہ مجھ سے مسئلہ پوچھا، پتہ نہیں سن انہوں نے کون سا کہا، جوانی کا دور تھا ان کا، اس دور کے اندر انہوں نے حج کیا اور کہا مولوی صاحب ہم نے طواف زیارت نہیں کیا۔ اب طواف زیارت یہ حج کا اہم رکن ہے، حتیٰ کہ اتنا اہم رکن ہے کہ جو شخص طواف زیارت نہیں کرتا، جب تک طواف زیارت نہیں کرتا اس کی بیوی اس پر حرام رہتی ہے۔ اور یہاں آ کر ان کے بچے بھی پیدا ہوئے اور انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ مولوی صاحب ہم نے تو طواف زیارت نہیں کیا۔ پھر ان کو مسئلہ بتایا کہ یہ مسئلہ ہے۔ تو لوگوں کو مسائل کا پتہ نہیں ہے، بغیر مسائل کے حل۔ میں 2006 میں گیا تھا، میری اہلیہ بھی اور میں بھی 2006 میں گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں حج جوانی دا بڑھاپے دے نرے دھکے، حج جوانی کا بڑھاپے دے اندر نرے جو 5 دن ہوتے ہیں نا، یہ میاں صاحب سے پوچھیں گئے ہوں گے، جو 5 دن ہوتے ہیں نا وہ انجے ہی سمجھو کہ جی میں چکی دے 2 پوڑاں دے وچوں نکلنا ہوندا۔ رب نے ایویں ایڈی فضیلت نہیں رکھ چھڑی، ایڈا ثواب نہیں رکھ چھڑیا کہ جس کا حج قبول ہو گیا اس کے صغیرہ کبیرہ سارے معاف ہو گئے۔ وہ ایسے ہے کہ جیسے دنیا کے اندر آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ایسے نہیں ہے۔ جو 5 دن ہوتے ہیں نا، حقیقت یہ ہے کہ وہ یوں ہی سمجھے کہ جیسے چکی کے 2 پڑوں کے سے نکل کر آنا ہوتا ہے۔ یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ ہم 2006 کے اندر گئے تو جب وہ ہمیں عرفات میں لے جانے لگے نا، رات کو ہی انہوں نے کہہ دیا کہ گاڑی میں بیٹھتے ہو تو جانا ہے عرفات، یہ مینا کے اندر لے جانے لگے، مینا کے اندر جانا ہے۔ ہم رات کو ہی اپنا احرام باندھ کے اپنے ہوٹل سے گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ اب میرے سامنے 2 بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پاکستان سے گئے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد کا احرام ہے سر وچ، عورت کا احرام ہے چہرے وچ۔ مرد کا احرام ہے سر وچ کہ سر جو ہے وہ ننگا رکھنا ہے، سر ڈھانپنا نہیں ہے، اور عورت کا احرام ہے چہرے وچ کہ عورت نے جو چہرہ ہے اس پر یہ کپڑا نہیں لگنے دینا۔ ہاں کوئی ایسا کوئی چھبو ہوئے کہ جڑا چہرے تے پا کے تے اتے پردہ کر لے تے وکری گل ہے، لیکن چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ عورت کا احرام چہرے کے اندر ہے اور مرد کا احرام جو ہے وہ سر کے اندر ہے۔ وہ میرے آگے بیٹھے ہوئے تھے، ہم ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب فجر کی اذانیں ہو گئیں، ایک تو رات پوری ہم گاڑی میں بیٹھے رہے، وہ تھکاوٹ تھی، فجر کی اذانیں ہو گئیں۔ اب ان بابا جی نے، وہ جو دونوں تھے، پتہ نہیں فیصل آباد کے تھے کس علاقے کے تھے، انہوں نے وہیں سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نماز شروع کی، لیکن نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے سر کے اوپر کپڑا لے لیا۔ احرام کا جو کپڑا تھا اپنے سر کے اوپر لے لیا۔ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں جلدی اٹھا، میں دعا بابیاں دے سر تو کپڑا چھیک چھوڑیا، لا چھوڑیا۔ وہ ایک بابا نماز توڑ کے آندا، وہ کپڑا کیوں لائے؟ میں کیا بابا جی دم پہ جانا، دم پہ جانا۔ آندا چل چل وڈا مولوی تو اپنا علم اپنے کول رکھ، سن کو جناخ۔ اس نے پھر دوبارہ کپڑا سر پہ لیا، نماز شروع کر دی۔ میں نے کہا ہمارا 12 سال کا علم پڑا ہوا 1 منٹ وچ گھلل ہو گیا۔ حالت تو یہ ہے کہ سیکھنے کے بغیر جب انسان جاتا ہے تو وہ پیسے کا بھی حرج ہوتا ہے، وقت کا بھی حرج ہوتا ہے۔ تو اس واسطے بھائی حج جو ہے یہ فرض ہے، اگر کسی کے پاس استعداد اور طاقت ہے، عاقل بالغ پر، آزاد مرد پر، جو اتنی استعداد رکھتا ہے، پیسے رکھتا ہے، قیمت رکھتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے خرچہ بھی چھوڑ دے، آنے جانے کے اخراجات بھی اس کے پاس ہیں، ایسے آدمی پر حج فرض ہے، وہ ضرور کرے اور جوانی کے اندر کرے۔ لیکن یاد رکھیں حج سیکھ کر بغیر سیکھے کہ حج نرا حرج ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، لوگو لالی اراکم بعد عامی ھذا، یہ مجھ سے فرائض کا علم سیکھ لو۔ فرائض کا علم وراثت کے علم کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض کا علم مجھ سے سیکھ لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے احکام مجھ سے لے لو، حج کے احکام مجھ سے لے لو۔ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، کیا پتا کہ محمد آئندہ سال تمہیں نہ دیکھ سکے، تم محمد کو نہ دیکھ سکو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔